السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئے گی، لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ساری سٹوریز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ تو چلے آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ عائشہ نے اپنے گھر کے کام مکمل کیے، بچوں کو اسکول بھیجا اور اپنے شوہر کو بھی کام پر روانہ کیا۔ گھر میں خاموشی تھی، اس نے سوچا اب کچھ پل آرام کر لے۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک عجیب آواز نے جگایا، جیسے کچھ چھت سے گر کر زمین پر آیا ہو۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنی آنکھیں چھت کی طرف اٹھائیں، وہاں کچھ نظر نہیں آیا، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بستر سے اٹھی اور ایک چمکدار چھڑی اٹھائی جو اس کے بچوں کے کھیلنے کا سامان تھا۔ وہ کمرے سے قدم باہر رکھتی چھت کی طرف بڑھ گئی، جب اچانک پھر سے اسے ایک آواز سنائی دی، کچھ گرا تھا۔ عائشہ نے ہمت جمع کی اور کمرے کی روشنی کو آن کر دیا۔ جیسے ہی لائٹ آن کی، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دیکھا کہ کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانا صندوق تھا جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ یہ صندوق کتنا عجیب تھا، اس پر گرد کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی اور اس کے آس پاس کا ماحول بہت عجیب تھا۔ عائشہ نے صندوق کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا ہے۔ اس نے صندوق کے ڈھکن کو کھولا۔ اندر ایک پراسرار کاری چادر اور کچھ قدیم کاغذ تھے۔ جیسے اس نے کاغذوں کو نکالا، اس پر عجیب و غریب نشان نظر آنے لگے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اس نے ہمت جمع کی اور اس صندوق سے اس کالی چادر کو نکالا اور بچھا دیا اور خود اس چادر کے اوپر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ اس پر بیٹھی، کمرے کی ہوا میں اچانک ایک سرد جھونکا آتا ہے۔ عائشہ کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اس لمحے اس نے محسوس کیا کہ کمرے کی روشنی مدھم ہو رہی ہے اور کونے میں ایک سایہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ عائشہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ سایہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ایک خوفناک شکل تھی، اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ عائشہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے چادر کو پھینک کر دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر طرف سے گھری ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ اس سائے نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے خوفناک قہقہ لگایا۔ اس کی گونج اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ عائشہ نے آخرکار اپنی طاقت جمع کی اور اس سائے کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے لگا جیسے وہ سائے کی ایک گہرائی میں چلی گئی ہو، جہاں اس نے ایک پرانی کہانی سنی۔ یہ سایہ اس کے گھر کے ماضی کی ایک داستان تھی جو کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے چادر کو زمین پر پھینک دیا۔ جیسے ہی اس نے چادر کو چھوڑا، سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ وہ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، مگر عائشہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی عارضی ہے، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں ایک پرانا راز کھول دیا تھا جو اب کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے سوچا کہ شاید اب اسے کسی نہ کسی طرح اس راز کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ گھر کے آرام کی جگہ اب خوف کی علامت بن چکی تھی اور عائشہ کو معلوم تھا کہ اسے ہمیشہ اس سائے کا سامنا کرنا ہوگا۔